جہاں میں محمد کا نام باقی ہے، وہ حق کا نور، وہ ماہ تمام باقی ہے، وہ حق کا نور، وہ ماہ تمام باقی ہے۔ وہ ایک انقلاب خمینی پہ ہو گئے حیران، ایک انقلاب خمینی پہ ہو گئے حیران، ارے ابھی تو ظہور امام باقی ہے، ارے ابھی تو ظہور امام باقی ہے، ابھی جہاں جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، ولی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، وہ لہد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ، لہد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ، ارے خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، نعرہ ایک اور نعرے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو أصدق الصادقين اللہ الرحمن الرحیم اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اللہ کے نزدیک جو ہے اگر کچھ ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ آج ہر انسان جو ہے چاہتا ہے کہ کوئی بڑی ہستی میرے قریب ہو جائے، اور لوگ جب کسی بڑی ہستی سے قربت حاصل کرتے ہیں تو دیکھیے اخبار میں فوٹو آ جاتے ہیں، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو یا غیر سیاسی اعتبار سے، بہرحال تصویر آ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور نیتوں کا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نیت سے ہے کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک کی اگر اللہ سے نزدیکی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو نہ دولت کے ذریعے سے اللہ کی نزدیکی حاصل ہو سکتی ہے، نہ حسن و جمال کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہو سکتی ہے، نہ بہت طاقت و قدرت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہو سکتی ہے، نہ آپ کے بہت زیادہ حسن و جمال کے ذریعے سے نزدیکی پروردگار حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو انسان کو متقی اور پرہیزگار بننا ہے۔ جب انسان کے اندر تقوی الہی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر خود بخود ایمان جو ہے وہ رشد و کمال کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے انسان آ رہے جا رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے جو لوگ آج اس دنیا میں نہیں رہے اور چلے گئے ہماری دنیا میں، بالخصوص ہمارے زہیر صاحب صاحب جو نام ہوگا روز کے نمازی کو خدا ان کی مغفرت فرمائے، اور تمام مرحومین مومنین مومنات جو دنیا سے چلے گئے ان صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے، اور جن کے اجلال ثواب میں مجلس برپا کی گئی ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد اللہ کے نزدیک میں وہ تقویٰ ہے۔ متقی جب انسان ہو جاتا ہے تو خود بخود پھر وہ وہی کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے، غیر متقی وہ کرتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے۔ لیکن جب متقی انسان ہو جاتا ہے جس کے اندر خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی تقوی کا سب سے آسان مطلب وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے باز رہے، اور جس چیز کے لیے کرنے کے لیے کہا ہے اس کے آگے سر جھکا دے۔ سب سے آسان تقوی کا مطلب یہ ہے۔ سلوات بھیجیے آسان مطلب نہیں ہو سکتا ہے، سب سے آسان جہاں پر امر الہی ہے وہاں سر تسلیم کم کر دے، جہاں پر نہیں ہے الہی ہے وہاں سے کوسوں دور رہے، یہ تقوی کا آسان مطلب۔ لوگ کہتے ہیں تقوی کا مطلب خوف ہے، ڈرنا ہے، ڈرنا کیا ہے؟ خوف ویسے ہی ہوتا ہے اللہ سے جیسے باپ سے ہوتا ہے، جیسے باپ رحیم و قریب ہے ویسے خدا تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جناب امین نے نہیں کہا یا سریعت رضا، اماں ابا بھی نہیں اتنی جلدی راضی ہوتے ہیں جتنی جلدی وہ رب راضی ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج لے قرب الہی، کوئی بندہ خدا کا قرب چاہتا ہے، خدا کا سے قریب ہونا چاہتا ہے، نزدیکی خدا متعال چاہتا ہے، نماز بھی ایک ذریعہ ہے۔ معراج ہے، حضور نے فرمایا صلاۃ المعراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج پر حضور کیا ہوا تھا؟ کتنے قریب ہو گئے تھے؟ 2 تیر کمان کا فاصلہ قرآن نے کہا ہے، اتنا قرب الہی حاصل ہو گئے۔ تو اسی لیے نبی صاحب پر نماز کے ذریعے سے انسان کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ قرب حاصل نہیں ہو پاتا ہے جو تقوی کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ نماز میں کبھی کبھی ہو سکتا ہے انسان دھڑ سے دروازہ ہو جائے، تو ابھی تو نارمل طریقے سے پڑھ رہے تھے، تب اچھی لہن اور اچھی قرأت اور اچھی ساری تجویز سب نکلنے آنے لگی، تو نماز میں ممکن ایسا ہو جائے ہم ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں، لیکن کسی میرے نمازیوں میں سے روز کے آنے والوں نے یا کوئی نہیں اب آ رہا اور آ گیا اور اس نے اللہ اکبر کا پھر کان میں آواز پہنچ گئی، ہم نے اس کو سنانے کے لیے یا اس کو جتانے کے لیے کہ بھئی آپ آ گئے ہیں تو ہم تو 4 مرتبہ اور کہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اچھی نہیں، نماز بعض اوقات باطل ہو سکتی ہے۔ انسان دیکھیے بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو ابھی ہمارے یہاں ممبر سے ڈسکس نہیں ہوئی ہیں، منافقت، نفاق، شرک، اس کو بہت زیادہ
اس کی توضیح و تشریحات ہونا مانگتا ہے. بہت سے علماء نے کتابیں تو لکھی ہیں لیکن ممبر سے نہیں ہوتے ہیں ان سب چیزوں پر باتیں. تو اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ وہ سنیں گے نہیں, آپ جو سنیں گے وہی ہم سنائیں گے, کیونکہ ہمیں آپ کے یہاں دوبارہ آنا ہے. ایک صلوات میری محمد. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے دل میں صحیح طریقے سے خدا نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں خدا ہو, یا ہم خدا کے لیے ممبر پار آ رہے ہوں, تو پھر ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ آپ دوبارہ بلائیں یا نہ بلائیں. جب ہم خدا کے لیے آ رہے ہوں گے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوگی, اور جب خدا کے لیے کام ہو رہا ہو تو پھر کسی کے ساتھ اور کسی کا نہیں سوائے اللہ. لہٰذا انسان اگر قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو نماز کے ذریعے سے وہ قرب کو نزدیکی حاصل نہیں کر سکتا جو تقوی الہی کے ذریعے سے. تقوی جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو ایسا قرب حاصل ہو جاتا ہے بندے کو کہ پھر وہ دیکھنے لگتا ہے جو انبیاء اور امام دیکھتے ہیں. تقوی کے ذریعے سے انسان پھر وہ دیکھنے لگتا ہے, یہ مادی آنکھوں سے نہیں, معرفت کی بینائی سے پھر وہ دیکھنے لگتا ہے بندہ کہ جو انبیاء اور ائمہ دیکھتے ہیں. یہ تقوی کا کمال. متقی انسان جب بن جاتا ہے تو تقوی کے ذریعے سے انسان وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو انسان انبیاء اور ائمہ دیکھتے ہیں. اور اس کے لیے ثبوت میں بہت سارے واقعات اور روایات موجود ہیں. چھٹے امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں. توجہ کریں گے, اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں. 2 ظاہر ہے, اس کے چہرے پر ہے جس سے کائنات کو مشاہدہ ہو رہا ہے, تو اس کے دل میں ہے. امام کے جملے ہے, امام نے کہا 4 آنکھیں دی ہر انسان کو اللہ نے, تو اس کے چہرے پر ہے, ظاہر ہے جس سے کائنات کا مشاہدہ ہو رہا ہے, کائنات دیکھ رہا ہے, تو اس کے دل میں ہے. امام فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے پر مہربانی دکھاتا ہے تو مہربانی متقیوں پہ ہی ہوتی ہے, ہمارے جیسے 2 رکعت کے نمازیوں پر نہیں ہوتی ہے. جس کے دل میں خوف الہی, یعنی جو صرف زندگی گزار رہا ہے, سانس لے رہا ہے تو خدا کے لیے لے رہا ہے, سانس جس کی آ رہی جا رہی ہے صرف خدا کے لیے ہو. ہر لمحے پر اپنے خدا کو سامنے رکھتا ہوں, ہر معاملے میں اپنے خدا کو سامنے رکھتا ہوں, اپنے امام کو سامنے رکھتا ہوں. میرے امام نے کیا کہا ہے, میرے خدا نے کیا کہا ہے اس مسئلے میں. تجارت کر رہا ہوں تو خدا نے کیا کہا ہے, امام رسول نے کیا کہا ہے. بزنس کر رہا ہے تو خدا رسول امام نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. جو بھی کام کر رہا ہے پہلے خدا اور رسول اگر اس کی نظروں میں ہے تو ایسے انسان کو متقی پرہیزگار نہ کہیں گے تو کیا کہیں. جب انسان متقی پرہیزگار ہو جاتا, قرب الہی اس قدر حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو انبیاء اور ائمہ دیکھتے ہیں. امام نے فرمایا 4 آنکھیں دی ہر انسان کو, 2 اس کے آنکھیں چہرے پر ہے, 2 اس کے دل میں ہے. جب خدا کسی پر مہربانی کرتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے. یا الفاظ کو بدل کر یوں وہی الفاظ میں کہہ دوں کہ جس کا تقوی خدا سے قریب کر دیتا ہے پھر اس کی آنکھیں دل کی کھل جاتی ہیں. جو متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے پھر اس کی آنکھیں قلب کی کھل جاتی ہیں. پھر جب قلب کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر وہ دیکھتا ہے جو انبیاء اور ائمہ دیکھ لیتے ہیں. ہر انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. متقی کی یہ پہچان ہے کہ پھر ائمہ انبیاء کی صفتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اور اس کے لیے بہت زیادہ بڑے عالم نہیں بننے کی ضرورت ہے, اجتہاد کے درجے پر فائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مرجع اور عالم اللہ بننے کی ضرورت نہیں ہے متقی بننے کے لیے. درزی بھی ہوگا وہ بھی متقی بن سکتا ہے, موچی بھی ہوگا تو وہ بھی متقی بن سکتا ہے, جاہل بھی متقی بن سکتا ہے, اور اگر عالم ہے تو کیا کہنا. امام نے نہیں فرمایا, امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تقوی اچھی چیز ہے. مولا نے خود فرمایا جناب امیر نے, الورع حسن, تقوی اچھی چیز ہے. وہو من العلماء احسن, لیکن اگر علماء میں ہو تو بہت اچھی چیز ہے. عام انسان میں اگر ہے تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن یہ متقی ہونا, یہ تقوی ہونا اگر کسی عالم میں ہے, عالم اگر متقی ہے تو کتنا سماج متقی ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا اگر عالم جو ہے کیا نام ہے سماج میں بہتر ہے تو پورا سماج اچھا ہے. فسد العالم, اگر فسادی عالم ہے تو
پورا سماج فسادی ہو جائے گا، نبی کی حدیث ہے۔ اور اگر عالم اگر واقعی عالم ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، تو سماج ویسے ہی ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا تقوی سے انسان کو قرب الہی سب سے تیز حاصل ہو جاتا ہے، وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو انبیاء اور ائمہ معصومین عصمت کے درجے پر فائز ہونے والے لوگ دیکھتے ہیں، وہ چیزیں متقی انسان دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے لیے میں نے ابھی کہا کہ نہ عالم ہونا شرط ہے، نہ خطیب ہونا شرط ہے، نہ مجتہد مرجع اللہ ہونا شرط ہے، متقی اگر ہے تو اس کے لیے سارے ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجلسیں سن کر علماء کی ہم اور آپ میں سے کوئی متقی بن جائے تو کیا آپ کہنا، لیکن اگر یہ تقویٰ علماء میں ہو تو بہت اچھی چیز ہے۔ امام نے رجب علی خیاط، آپ ابھی گوگل پہ سرچ کیجیے، ان کا نام مل جائے گا۔ ایران میں ایک شخصیت گزری ہے، نہ آیت اللہ ہے، نہ مرجع ہے، نہ کوئی عالم ہے، کچھ نہیں ہے، نارمل زندگی گزار رہے ہیں، پیشے سے ٹیلر ہیں، درزی ہیں، ذات کی ان کی جو ہے کام جو کرتے ہیں، پیشہ جو ان کا ہے کاروباری، وہ درزی ہے، ٹیلر ہیں، لیکن تقوی کا عالم اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا نا کہ جو وہ چیزیں پھر انسان دیکھتا ہے کہ انبیاء اور ائمہ دیکھتے ہیں، میں نے یہ غلط نہیں کہا، اسی روایت کے ذیل میں یہ جملہ کہا ہے۔ رجب علی خیاط ایسا متقی اور ایسا باکردار اور ایسا بااخلاق اور ایسا بہترین انسان کہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس زمانے کے بڑے اچھے خاصے علماء میں وہ تقویٰ نہیں پایا جاتا۔ کیسے پتہ چلا؟ درزی ہے، ٹیلر ہے، مالک دکان بھی جو ہے وہ کرائے کی لیے ہوئے ہیں۔ آج اگر کرایہ دار دکان مکان لیے ہوئے ہو اور اگر مالک دکان یا مکان ان کے پاس جائے کہ بھیا خالی کر دیے تو کہے گا ہاں خالی کر دیں گے، لیکن پہلے جائے گا وہ وکیل صاحب کے پاس کہ اس کو کیسے روکا جائے، بتائیے، اتنے سال سے رہ رہے ہیں، ان سے کچھ معاوضہ لیا جائے، ان سے کچھ کا بدل لیا جائے، پہلے جائے گا اور کہے گا اپنے آپ کو پکا شیعہ اور مومن۔ یہ بھی کمال ہے، سربات اپنے آپ کو مومن کہہ رہا، اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، لیکن کیسا ہوتا ہے شیعہ علی کا مومن، یہ رجب علی خیاط نے بتایا ہے۔ آج ذرا سی چیزوں کے لیے ایسی مار اور ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور سب ایک دوسرے کو مومن اور شیعہ بھی کہتے ہیں۔ رجب علی خیاط بتا رہے کہ کیسے ہوتے ہیں شیعہ اور کیسے ہوتے ہیں مومن اور کیسے ہوتے ہیں خدا کے نیک بندے۔ دیکھو جیسی مالک کی دکان نے اگر دکان خالی کر دیجیے، فوراً ایک لڑکا سامنے تھا کھیل رہا، اس کو بلایا، کہا بیٹا ادھر ایک مشین رکھے ہوئے تھے، کچھ سامان سلائی وغیرہ کا، فوراً اٹھا کر اسی وقت باہر لیا۔ کہ وہ گھبرا گیا، کہ لگا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ ابھی خالی کر دیجیے۔ تو رجب علی خیاط کہنے لگے مقصد تو آپ کے دل میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے اللہم صلی علی محمد۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ کیونکہ دل کو دیکھ رہے تھے، وہ دل میں جھانک چکے تھے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ مقصد تو آپ کا منشا تو آپ کے دل میں ہے، لہذا فوراً اسی وقت خالی کر دیا۔ ایسے ہوتے ہیں تقوی کا عالم، اتنے متقی اور اتنے پرہیزگار ہیں کہ ان کے پاس تو بہرحال ٹیلر ہے تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، سیاسی بھی آتے ہیں، غیر سیاسی بھی آتے ہیں، مزدور بھی آتے ہیں اور دولت مند افراد بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں اپنا کپڑا سلوانے کے لیے۔ آفیسر رینک کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے رجب علی خیاط سے باتوں میں گھٹنوں کا درد ہے جو جان نہیں رہا ہے، عرصہ ہو گیا۔ کبھی انسان جو ہے اپنی زبان کی وجہ سے پھنس جاتا ہے، اور کل میدان قیامت میں سب سے زیادہ انسانوں کو جو پکڑوائے گی وہ یہی زبان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے تو لو پھر بولو، پہلے سوچ لو سمجھ لو پھر زبان بولو۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کی توہین ہو جائے، سامنے والے کی بے عزتی ہو جائے، سامنے والوں کو رسوا کر دیا جائے۔ ایک جملہ بھی، ایک الفاظ بھی کل ہمیں اس کا جو ہے صلاح نہیں۔ قرآن نے کہا ہے ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہے تو اس کی جزا ہے، اور ذرہ برابر بھی اگر تم نے برائی کی تو اس کی سزا ہے۔ قرآن پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے، لہذا ان باتوں کی طرف متوجہ انسان زبان کی وجہ سے بہت تیز کر پکڑا جائے گا۔ اللہ ہم لوگوں کے زبانی گناہوں کو
آل محمد کے صدقے میں معاف فرمائے. آمین. جو ان کی غیبت کے طور پر ہو جاتی ہے زبان چل جاتی ہے. لہٰذا اس زبان کو بہت قاعدے سے روک کر رکھنا ہے. اسی لیے اللہ نے 32 تالے دیے تھے پھر بھی نہیں رک پاتی. ایک صلوات پڑھ لے کل کو پورے آباؤ جوارے ہمارے جو ہے میدان قیامت میں گواہی دیں. اگر ہم نے انکار کر دیا تو یہ کھال بھی بولے گی. ہم اس کے اختیار رکھیں. ہر اعضا ہمارا جسم کا وہ گواہی دے گا ہمارے سلسلے میں کیا 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 ہے. ہم نے کون سے تیر اور کون کس کی کیا کیا ساری چیزیں جو ہے کل ہمیں خود کچھ نہیں بتانا پڑے گا. سب زبان خود بولے گی. اجازت نہیں پتہ کب کون چلا جائے. ہوشیار ہے, خبردار ہو جائے. یہ ایک دن میں 3-3, 4-4 لوگوں کی موت کی خبریں یہ ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے ہو. ہوشیار ہو جاؤ تم, خبردار ہو جاؤ. رجب علی خیاط اتنے متقی اور اتنے پرہیزگار انسان ہیں. ان کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ جب پروفیسر نے بتایا کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے تو جا نہیں رہا ہے. یہ طبیب وہ ڈاکٹر اکثر لوگ نہیں کہتے ہیں مولانا صاحب بہت سب دکھا دیا مطلب کوئی حل نہیں ہو رہا ہے. جب نہیں ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم نے کسی کو تکلیف تو نہیں دے دی. اپنی زبان سے صحیح نہیں ہاتھ چلایا, نہیں اس کو کوئی اور طریقے سے زبان ہی کے ذریعے سے اس کو تکلیف تو نہیں پہنچاتی. آج ہم جھیل رہے ہیں. دیکھیے کبھی کبھی سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے یہ ساری معاملات ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی مومن کے ساتھ اگر ہوتا ہے, نمازی اور پرہیزگار کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ امتحانن ہوتے ہیں. وہ یہ نہ کہتے, اکثر لوگ کہہ دیتے مولانا وہ تو نماز پڑھتے بڑے نمازی ہیں, وہ تو بڑے پرہیزگار ہیں, ان کو کیوں ہر وقت درد اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. تو ان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے پروردگار کی طرف سے. اللہ مومن بندے کا امتحان لیتا ہی اسی لیے تاکہ اس کا ایمان اور چمکدار ہو جائے, اس کے ایمان میں اور نکھار ہو جائے. سونار سونے کو کیوں تپاتا ہے؟ اسی لیے تو تپاتا ہے جبکہ وہ گولڈ ہے, چمک رہا ہے, اس کے باوجود وہ آگ کے اندر تپا رہا ہے. کیوں تپا رہا ہے؟ اس لیے تپا رہا ہے تاکہ اس کے اندر اور چمک پیدا ہو جائے اور اس کے اندر رونق پیدا ہو جائے. اللہ مومن کا امتحان, نمازی کا امتحان, پرہیزگار کا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ اس کے ایمان میں استحکام پیدا ہو جائے, تاکہ اس کا ایمان مستحکم پر مستحکم ہوتا چلا جائے. مومن کا امتحان اس لیے ہوتا ہے. اور جب کسی کا عذاب کے طور پر امتحان ہوتا ہے تو امتحان اس کو اس کے گناہ کی سزا ہوتی ہے, جو کیا نام ہے, سزا کے ذریعے سے اس کے گناہ کا کفارہ ہونا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں میں احادیث اور روایات کے ذیل میں کہہ رہا ہوں, ایسے نہیں کہہ دے رہا ہوں کہ جو زبان پر آ رہا ہے وہ بس بول رہی ہے. نہیں, سارے پیش نظر ہیں وہ ساری چیزیں احادیث اور روایات ہیں. انسان کو ہوش سے کام لینا چاہیے. تو کہنے لگے درد نہیں جا رہا, سارے طبیب اور ڈاکٹروں کو دکھا دیا, نہیں معاملہ حل ہو رہا ہے. رجب علی خیاط جو ایسا بندہ ہے, پتہ ہے نہ عالم ہے, نہ مرجع ہے, نہ واحد اللہ, کچھ نہیں, ایک معمولی سا ٹیلر ہے, بہت بڑا ڈیزائنر بھی نہیں ہے کہ سینکڑوں مشینیں رکھی ہوئی ہوں. ایک معمولی سے ایک مشین رکھے ہوئے. تقوی کا عالم یہ کہ دل کی آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہے کہ انسان کے چہرے پر نظر پڑتی ہے, سارے معاملات ان کے سامنے آ جاتے ہیں جیسے پکچر چل رہی ہوئی ہے. سارے معاملات رجب علی خیاط کے سامنے آ جاتے ہیں ویسے ہی جیسے فلم کے ذریعے سے انسان ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. رجب علی خیاط نے کہا کہ تمہارے اس درد کا ایک ہی علاج ہے. کہنے لگے گھبرا کر کیا؟ کہ تمہارے آفس میں ایک لڑکی ہے جو سیدہ ہے, سادات ہے, آل رسول ہے, وہ ٹائپ کرتی ہے تمہاری چیزوں کو, تمہارے دفتر میں کام کرتی ہے. ایک موقع ایسا ہوا تھا کہ ٹائپنگ میں کچھ کیا نام ہے خرابی, کچھ غلطی ہو گئی تھی, ہاں ایسا ہوا تھا, اور تم نے اس کو بہت کس کے ڈانٹ دیا تھا. رجب علی خیاط کہہ رہے تم نے اسے بہت شدت کے ساتھ ڈانٹ دیا تھا, اور وہ بہت دنوں تک روتی رہی, بہت اس کے دل پر اثر ہوا اس بات کا. جاؤ جا کر اس سے معافی مانگ لو, تمہارے گھٹنوں کا درد چلا جائے گا ہمیشہ. رجب علی خیاط نے ان کو بہترین نسخہ بتا دیا کہ جاؤ جا کر اپنے اس معاملے کو حل کر لو. بعض اوقات لوگ ہم آفیسر ہو کر کے, ہم اتنے بڑے ہو کر کے ہم کیوں معافی مانگے, ہم کیوں کریں ایسا؟ نہیں کرے گا تو خود انسان آگے جھیلتا ہی چلا جائے گا. لہٰذا
بہترائی اسی میں ہے کہ انسان اپنے دنیا کے معاملات کو، اگر آخرت کے معاملات کو اچھا کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے معاملات کو اس طرح سے اچھا کرے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے نہیں کہتے ہیں. یہاں جو بویا جا رہا ہے وہی ہمیں کل کاٹنے کو ملے گا. جو یہاں کریں گے، جو یہاں بوئیں گے، جیسا جیسا کریں گے، نماز پڑھیں گے تو کل ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا، روزہ رکھیں گے تو کل ہمیں اس کا قبر میں فائدہ پہنچے گا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو کل ہمیں اس کا قبر میں فائدہ پہنچے گا، حشر میں میدان ہے. جیسا ہم یہاں کریں گے اچھا یا برا، کل ہمیں وہ سب کچھ دیکھنا ہے، سب ہمارے سامنے آنے والا ہے. سلوات پڑھ رہے رجب علی خیاط کے مطابق انہوں نے جو کچھ جیسا بتایا تو سامنے جا کر انہوں نے اپنی اس خاتون سے جو ہے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد اور ان کا وہ درد جو تھا گھٹنوں کا ہمیشہ کے لیے کرتا قطع تعلق انسان کی ہوگی، بھائی بہنوں سے نہیں مل رہے، رشتے داروں سے نہیں مل رہے، عزیزوں سے نہیں مل رہے. انہیں رجب علی خیاط کی بس یہ آخری بات اور ختم دعا کرو. رجب علی کے تقوی کا عالم یہ کہ انسان کے دل کے اندر کی ساری باتیں چہرہ دیکھتے ہیں اور انسان بتا دیتے ہیں کیا معاملات ہیں. ایک شخص ہے جو کسی آفس میں کسی جگہ پر کام کرتا ہے، اس کے باس نے کوئی خاص اس کو ایک فائل دے رکھی ہے ترتیب دینے کے لیے، اور جب اس کا باس اس سے منگواتا ہے تو وہ مل نہیں رہی، گم ہو گئی. اب جب گم ہو گئی وہ فائل تو کیا ہوا، بہت ڈھونڈا نہیں ملی تو ادھر باس سے نے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ اگر وہ نہیں دی تو کل تمہیں جو ہے نوکری سے نکال دیا جائے گا، تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی. اب یہ گھبرا گئے، نوکری پر سوال یعنی روزی روزگار ختم، معاملہ فنش. کبھی اس رم مال کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی وہ جناتوں کی والی مسجد ڈھونڈ رہے ہیں جس سے عام طور سے ہوتا ہے، کبھی اس دعا تعویذ والے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اپنی ذات پر غور نہیں کرتا انسان کہ ایسا تو نہیں ہم نے کوئی کیا کیا ہے، غور و فکر نہیں کرتا، بس ادھر ادھر دنیا کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور الجھ جاتا ہے. نتیجہ اور الجھا دیتی ہے دنیا. کبھی اس رم مال کے پیچھے، کبھی اس دعا تعویذ والے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، معاملہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے. اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ان کے پاس پہنچے جو تعویذ لکھتے تھے. حالانکہ دعا تعویذ کرنا کوئی بری بات نہیں، تعویذ لکھنا، البتہ کسی کے حق میں صحیح معاملہ ہو تو ٹھیک ہے. کسی کو پریشان کرنے کے لیے کیا جا رہا تو کل خدا پریشان کرے گا، فرشتے پریشان کریں گے. اور جو دنیا میں کسی کو پریشان کرنے کی معاملات کے پیچھے رہتا ہے وہ دنیا میں بھی جھیلے گا اور آخرت میں بھی جھیلتا ہے، جھیلے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو نہیں چاہتا کہ کوئی میرے بندوں کو پریشان کرے، کوئی میرے بندوں کو جو اذیت پہنچائے، رسوا کرے، ذلیل کرے. اللہ کو ناپسند ہے یہ ساری چیزیں، نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ رسول اللہ، نہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام. تو صاحب جو ہے اس عالم دین کے پیچھے پہنچے، بھائی بتائیے ایسا ایسا معاملہ ہے، نوکری بنی ہوئی ہے اور اگر ہم فائل نہیں ملی تو نوکری چلی جائے گی. وہ عالم دین نے اپنے وقت میں سب سے اچھا تعویذ انہوں نے لکھ کے دیا، جائیے اس کو لے کر جائیے، آپ کا معاملہ حل ہو جائے. ٹائم جا رہا ہے اور ان کا معاملہ ہی نہیں اور وہ فائل مل ہی نہیں رہی. لیکن کبھی کبھی انسان بھی کہتا ہے کہ 40 دن ہو گئے وہی بھی قبول ہوئی ہے. مکے چلے گئے، حرم حسین میں کھڑے ہو کر دعا مانگے. مولانا نبی نے فرمایا قطع الرحم میں طریق الدعا، قطع رحم جو ہے دعاؤں کو روک لیتا ہے. ایسے پر قطر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دعا وہاں پرواز کر ہی نہیں پاتی. کعبے کے دیوار کے سائے میں مانگی جائے یا امام حسین کی جاری پکڑ کے مانگی جائے، دعا قبول نہیں ہوگی اگر گھر میں کوئی بھائی بہن اور عزیز خونی رشتہ دار اگر ناراض، دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی. نبی نے فرمایا یہ دعائیں وہ دعا تعویذ کر رہے ہیں بیچارے کا معاملہ ہی نہیں حل ہو رہا ہے. تو آئے لے کر کے وہ تعویذ، حضور آگا آپ نے یہ تعویذ دیا تھا، یہ معاملہ میرا حل ہی نہیں ہوا.
میری نوکری پہ بنی ہے حضور، اس سے اچھا تعلق ہے، لیکن اس سے اچھا میں نہیں لکھ سکتا، میں نے سب سے اچھا تعویذ، سب سے اثردار تعویذ تمہیں لکھ کے دیا تھا، اب اس سے بھی معاملہ نہیں حل ہو رہا ہے، پھر اب میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں حل کر سکتا، ہے نا؟ دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، حل ہی نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ تو بڑا سخت کہیں اور ہے۔ اب سامنے سے رجب علی خیاط آ رہے تھے، کہنے کہ کچھ تو بتائیے کیا کیا جائے۔ اس عالم دین نے رجب علی خیاط کو آتا ہوا دیکھا، کہا تمہارے معاملے کا حل سامنے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، عالم دین خود کہہ رہا ہے، جبکہ وہ عالم دین نہیں ہے، مرجع نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے، ایک معمولی جو ٹیلر ہے پیشے سے، درزی ہے معمولی سے، وہ کہنے لگے تمہارے مسئلے کا حل سامنے آ رہا ہے، رجب علی خیاط جاؤ مسئلے کا حل جو ہے تلاش کرو۔ رجب علی خیاط کے پاس یہ شخص دوڑا ہوا گیا، کہنے لگا حضور ایسی سی بات ہے، مجھے کوئی تعویذ لکھ دیجیے، چونکہ تعویذ کا معاملہ ادھر سے حل ہو رہا نہیں پا رہا تھا، ادھر آ کے وہی تعویذ والی بات، تو کہنے لگے تعویذ وہ لکھتے ہیں سامنے جو بیٹھے ہیں، میں تعویذ نہیں لکھتا ہوں، آپ کو کسی نے غلط بتا دیا، کہا جائیے وہ تعویذ لکھتے، کہا انہی نے تو آپ کے پاس بھیجا ہے، سنیے میں تعویذ نہیں لکھتا ہوں، معاملہ کیا ہے آپ کا؟ سارا معاملہ انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسی بات ہے، نوکری پر بھری ہوئی، فائل نہیں مل رہی ہے، اور بہت دعا تعویذ کرا چکا ہوں، معاملہ نہیں حل ہو رہا ہے۔ اب رجب علی خیاط نے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا، مرتبہ نظریں اٹھا کر، اب جو چہرے پر نظر پڑی تو ساری ویڈیو جو ہے رجب علی خیاط نے دیکھ لی ان کی، کہ کہاں جو ہے بچہ کھائے ہوئے ہیں، کہاں ٹھوکر کھائے ہوئے، کہاں معاملہ ان کا پھنسا ہوا ہے۔ اب رجب علی خیاط کہنے لگے کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟ ہاں میری بہن ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اور تم اپنی بہن سے ملاقات کرنے نہیں گئے۔ رجب علی خیاط نے کبھی ان کی بہن سے ملاقات نہیں کی ہے۔ تقوی کا عالم انسان کا یہ ہے کہ ایسا بڑھا ہوا ہے قرب الہی کی وجہ سے، ایسا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں کہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو انبیاء اور ائمہ دیکھتے ہیں۔ رجب علی خیاط نے کہا جاؤ، تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ تم اپنی بہن کے پاس جاؤ، اپنی بہن کو اس کے شوہر کا پرسہ پیش کرو، اس کا اپنے بھانجوں کے لیے کوئی چیز لے کر جاؤ، ان کو بہلاؤ، ان کو تسلی و تشفی دستے سے پتھر دے رہو، انشاءاللہ تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ رجب علی خیاط نے جیسے ہی یہ معاملہ حل بتایا، فوراً وہ کیا نام ہے چیز بس لے کر کے اپنی بہن کے گھر پہنچے، اور دروازے پر تک باب کیا، بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں بہرحال، فوراً جو ہے معاملات کو حل کر دیتے، ذرا سا بھائی کو یہاں جائے فوراً جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا دروازہ، بہن نے بھائی کو دیکھا، ملاقات میں سلام کرام، کہنے لگے وہ ساری چیزیں ایک طرف، پہلے مجھے معاف کرو، جب تک تم معاف نہیں کرو گی میرا معاملہ سخت ہے، اور ایسی سی بات ہے میری نوکری پر بنی ہوئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، نوکری میری چلی جائے گی اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا۔ اب بہن تو ہے، بہرحال عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے، مرد تھوڑی نہ کہ سخت ہیں، مزاج میں ان کے سختی، عورتوں بہنوں کے دل میں بہرحال جلدی نرم ہو جاتی ہیں، چاہے بھائی جھوٹ ہی بول رہا ہو، لیکن بہنیں جلدی، اور فوراً بہن نے کہا ہاں بھیا ہم نے معاف کیا، ہمارے خدا نے آپ کو، بچوں کے دستے شفقت دے رہا، تسلی دی، گھبرانا نہیں بچوں، ہم ہیں ہمارے۔ تو انسان کی دعائیں بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک خونی رشتوں کو جوڑ کر نہ رکھا جائے، جب تک خونی رشتے میں خونی رشتوں میں جو ہے کامیابی حاصل نہیں۔ خون کے رشتے کون کون سے ہوتے ہیں؟ سگے پھوپھیزاد بھائی بہن، سگے ماموں کے بھی خونی رشتے ہوتے ہیں، پھوپھیزاد چچا صاحب، یہ سارے خونی رشتے، یعنی ددیالی جتنے رشتے ہیں وہ سب خونی رشتے ہوتے ہیں۔ ان کو جوڑ کر، جتنا جوڑ کر رکھا جائے گا اتنا ہی کام ہے۔ ابھی کوئی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، واٹس ایپ پہ آئی تھی، کوئی غلام رسول کر کے تھا، ابھی میٹرو پتہ نہیں کہاں بن رہی تھی، وہاں خدائی ان کی خبر پہنچی تھی، تو ان کی سالوں کے بعد جنازہ نکلا، ویسے ہی نکلا، تو پوچھنے والے اس کے مالک گھر تک پہنچے مرحوم کے لیے ایسا کیا عمل انجام دیتے تھے، تو ان کے والدوں نے بتایا کچھ نہیں کرتے تھے، ہاں ایک کام یہ کرتے تھے کہ جتنے رشتے دار تھے سب کو جوڑے ہوئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غلام رسول صدیوں کے بعد رشتوں کو جوڑ کر اپنے جسم کو صحیح و سالم رکھ سکتے ہیں۔ رسول خدا اور خدا کی طرف سے یہ تحفہ مل رہا ہے
تو خود رسول اللہ کا جسم سالوں کے بعد کیسے مٹی میں مل جائے گا جب غلام رسول کا نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھ دو مرحومہ کے وارثین کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے ہم سے آپ ابھی سے تیاری کریں، اس لیے کہ موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ تو ملک الموت اسرائیل ہے، جو دنیاوی اسرائیل بھی ہر ایک کو مار رہا ہے، اور جو خدا کا اسرائیل ہے وہ بھی ہر ایک کو خدا کے حکم سے جو ہے لینے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا چوتھے امام نے نہیں فرمایا تھا جب لبودک صحرا میں چلے جا رہے، پوچھنے والے نے پوچھا لبودک صحرا میں کہاں جا رہے ہیں؟ تمام سارے سوال و جواب امام سے ہوئے۔ امام نے پھر آخر میں کہا یہ بتائیے کہ آپ تو ابھی بچے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ چوتھے امام ہیں تو امام کے حوالے سے تو بات صحیح اثردار ہوگی۔ چوتھے امام سے کہنے والے نے کہا آپ تو بچے، آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ یقیناً ہم پر حج واجب نہیں ہے، لیکن تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے بچے بھی چلے جاتے ہیں دنیا سے جلدی، بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں، لہذا نہیں پتا ہم جوان ہو پائیں نہ ہو پائیں، خانہ خدا کی زیارت کر پائیں نہ کر پائیں، لہذا بچے ہی صحیح، ہم جا رہے ہیں خانہ خدا کی زیارت، ہم جا رہے ہیں حج کے لیے، ہم جا رہے ہیں خدا کے گھر کی زیارت کے لیے، خدا کے بہترین پیغام ہے امام سجاد علیہ السلام۔ جواب مجلس ہے، خدا مرحومہ کو بارگاہ معصومہ میں جگہ عنایت فرمائے، تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کے اللہ مغفرت۔ جانا سب کو ہے، اور نہ دولت آپ لے جا پائیں گے، نہ مال و قدرت آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی، کچھ نہیں جائے گا۔ جتنی آپ کی ناک اونچی ہوگی سب سے پہلے وہی کھا لیں گے کیڑے۔ تو دنیا میں جتنی ناک اونچی کر کے کرتے ہیں سب سے پہلے ختم یہی ہوگی۔ اس ناک کو قبر میں بھی اونچا رکھنے کے لیے ایسوں سے وابستہ ہو جائیں جو خدا کے بعد سب سے اونچے ہیں، وہ ہے آل محمد علیہ السلام، ان سے محبت کی جائے، قبر میں بھی وہی ہیں، حشر میں بھی وہی ہیں، کل صراط میں بھی وہی، سب جگہ اہل بیت اصحاب اسلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا انسان نہیں ہے جو ہماری ہیلپ کرے، ہماری مدد کرے، ہماری نصرت کرے۔ لہٰذا کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ زمین کربلا ہل رہی تھی، رات کا پانی نیزوں کے برابر اچھل رہا تھا، سورج کو گہن لگا ہوا، آندھیاں تیز چل رہی تھیں۔ یہ کیوں چل رہی تھیں؟ یہ معاملات کیوں ہو رہے تھے؟ کہ ساری چیزیں اس لیے وجود میں آ رہی تھی کہ وجود میں آ کر بتا رہی تھی کہ دیکھو یہ امام وقت ہے، اور اگر یہ اشارہ کرے ہواؤں کو تو یہ سارے فوجی جو ہیں ہوا کے دوش پر اڑ کر چلے جائیں، پانی کو فرات کے اشارہ کرے تو غرق کر دے، سورج کو اشارہ کرے تو سورج جلا کر خاک کر دے، زمین کو اشارہ کرے تو زمین اپنے اندر سما لے دو، لیکن یہ امام وقت ہے، کسی چیز کو جو ہے اپنے لیے استعمال نہیں کر رہا ہے۔ آج منزل امتحان ہے، شہید ہوئے، سروتن میں جدائی ہوئی، بس سروتن میں جدائی ہونا تھا کہ کربلا کی زمین بھی ہلی، سورج کو گہن بھی لگا۔ جیسے ہی کربلا کی زمین ہلی ہے، خیمے میں جو بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، حسین کی بہن زینب سلام اللہ علیہا، زمین کربلا میں جیسے ہی زلزلہ پیدا ہوا، دوڑ کر امام سجاد کی خدمت میں پہنچی، بیٹا سید سجاد یہ منظر کیا ہو رہا ہے؟ زمین کو زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ سورج کی بہن کی وجہ، یہ ہوائیں تیز کیوں چل رہی ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے غشی سے باقا ہوا، آنکھوں کو کھولا، ایک مرتبہ آواز دی، ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ جو خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا منظر تھا، اللہ کسی باپ کو بیٹے کو ایسا منظر تھا جیسے ایک بیٹے بیمار کربلا امام سجاد نے اپنے بابا کا منظر دیکھا، جیسے ہی پردہ ہٹا بس ایک منظر ہے سامنے کہ بابا کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام
حساب لوٹا جا رہا ہے۔ زینب نے تڑپ کر پوچھا بیٹا سید سجاد ارے یہ بتاؤ کہ خیموں میں چل کر مر جائے یا باہر نکلے؟ امام سجاد نے فرمایا اے بوڑھی اماں چل کر مرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ باہر نکل جائیں گے۔ بس حکم امام ہوا، حسینہ اور تمام بچوں کو لے کر جو ہے خیمے کے باہر آ گئی۔ بس باہر آنا تھا کہ قیامت برپا ہوئی۔ اللہ دارو کوئی بچوں کو مار رہا ہے، کوئی بیویوں کے سر سے چادریں چھین رہا ہے۔ وہی ایک ملعون بیوی زینب کے قریب پڑھا، اس نے زینب کے سر سے چادر کو چھینا اور لے جا کر فرات کے کنارے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے اے عباس دیکھو تمہیں بڑا وہ تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کون میری بہن کی چادر اتارے گا؟ لو تمہاری بہن زینب کی چادر لے آئے ہیں۔ عزادارو یقیناً جب چادر زینب عباس کے لاشے نے دیکھی تڑپ کر کہا ہوگا اے زینب بی بی زینب اے شہزادی اگر موت نہیں آ یقیناً کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ پھر زینب کے سر سے چادر کو اتار ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا والذين ظلموا قال لا ہمارے اس عبادت کو آج فرما آمین بیمار ہم سب کو شفا عطا فرما روزگار مدد روزیت عطا فرما جہاں جہاں شیان اللہ جان مال عزت و ناموس کی آمین ہمارے درمیان سے جو مومنین مومنات تیری بارگاہ میں پہنچے ان سب کی مغفرت فرما تمام مرحومین کے قبروں پر ملائکہ رحمت نازل فرما تمام مرحومین کے گناہ کی اور سیئات مغفرت فرما تمام مرحومین کو بارگاہ معصومین میں رکھائے ہم سب کے مولا واقع حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصروں اور مددگاروں اور غلاموں میں شمار اللہم بظاہر آبادیہا وبعلہا حضرات میں سے مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 مرتبہ اللہ کے طرف نجمہ بیگم